کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بجائی بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک مربی پالنہار ہے۔ اس کی تعریف و توصیف میں ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے جن الفاظ کے ذریعے سے اس کی تعریف و توصیف بیان کی جا سکے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر آخری نبی و رسول بنا کر کے، ہادی و رہبر بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد ختم فرما دیا۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوست نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبوں میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصوصیات پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جان لینے کے بعد، آپ کے فضائل، آپ کی خصوصیات کو جان لینے کے بعد، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نبی کو یہ عظیم الشان مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا کہ تمام بنی و انسان کے لیے آخری نبی و رسول بنا دیا، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب اس کائنات کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے لوگ اگر محمد رسول اللہ کی بات مانیں گے تو فلاح پائیں گے، اگر انکار کرتے ہیں تو جہنم کے سوا ان کا ٹھکانہ کچھ نہ ہوگا۔ اتنا بڑا مقام جب اللہ رب العالمین نے اس نبی کو دیا تو امت کے لوگوں پر کیا حقوق بنتے ہیں اور امت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے، تاکہ امت کے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت میں، اپنے جذبہ اطاعت میں مزید بڑھ سکیں اور ان کا مقام، ان کی تعظیم، ان کی توقیر وہ اچھے سے سمجھے اور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ان کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، اور دنیا کے کسی بھی خطے کا انسان ہو، کسی بھی گوشے، کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اگر وہ شریعت مطہرہ کو مانتا ہے، اگر وہ اسلام کے دائرے کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے ایک چیز کا اعلان کرتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس دائرے اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد جن کو ہم اور آپ مومن مسلمانوں کا نام دیتے ہیں، انہی مومن مسلمانوں کے اندر بہت ساری غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک طرف اس نے کلمہ شہادت میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں،
وہ اسلام کے اندر اس بات کو مان کر کے داخل ہوا، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے آپ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، وہ نور کہتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جو اختیارات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ایک بندہ جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوا اس نے اس بات کو قبول کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے اس کے بعد رسول ہیں۔ اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اس کے اندر یہ فطور کہاں سے آ جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا کے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں بلکہ نور ہیں، نور ہیں۔ یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے یقین دنیا کے لوگوں جان لو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا جو غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں دور کیا جائے اگر یہ مومن مسلمان ہیں تو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں نقشہ کھینچا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی ہے رات کے کچھ حصے میں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں بھی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی ماننا، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے مجھے رسالت سے سرفراز کیا ہے تو تم مجھے اللہ کا رسول ماننا۔ قرآن کی آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دنیا کے سارے لوگوں کو اور خاص کر مومن مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر آج آپ کی ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، نور ہے، تو سن لو تم نے قرآن اور حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے، قرآن کے پیغامات کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہو۔ اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اقرار کرنے والے ہوتے، ماننے والے ہوتے، تو یقیناً قرآن کی آیت اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کبھی نہ کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ ایک اور آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے بیان کیجئے قل انما انا بشر، اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ تعلیم دیجیے، لیکن میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بحق نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ باقی ساری کی ساری تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اگر کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے اور جس چیز کی ہم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہمیں اللہ کا بندہ اور رسول ہی آخری سانس تک ماننا ہے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں نور ہیں، تو پھر ہم اپنے عقائد میں خراب ہیں، اور عقیدہ خراب جس کا ہو وہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے سورہ تغابن میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اے دنیا کے لوگوں ایمان لے کر کے آؤ اللہ کی ذات پر، ایمان لے کر کے آؤ اس کے رسول پر، اور اس چیز پر ایمان لے کر کے آؤ جس کو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن کی صحت میں غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اعلان کیا فآمنوا باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ۔
ہم سب مانتے ہیں ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، تب ہم سب جا کر کے مومن مسلمان ہیں، ہے نہیں؟ اس کے بعد وہ رسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان دو چیزوں کو مان لینے کے بعد ہمارے یہاں غلط فہمیاں اور کیا ہے، غلط عقائد پیدا ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد لوگ نور مانتے ہیں، نور مانتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کہہ رہا سورہ تغابن آیت نمبر 68 میں فآمنوا باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ، ورسول، اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، اللہ نے الگ سے ذکر کیا والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اس نور پر ایمان لے کر کے آؤ جسے ہم نے جناب محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں نور سے مراد اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید ہے، اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ لیکن افسوس، جو لوگ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں، نور ہیں، اور وہ ان ساری قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں، اس کا غلط مفہوم عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ عوام تو ہونے والی ہے، جیسا ان کو بیان کرو وہ مانے گی۔ آج کل یہ تحقیق کا دور نہیں ہے، جیسا ان کو پلا دو، کیونکہ اندر بھکتی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ قرآن کی ہے سورہ تغابن آیت نمبر 68 صاف صاف اعلان کر رہی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے فآمینو، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ، ورسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا، رسول کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نور نہیں ہے، والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اور نور پر ایمان لے کر کے آؤ جسے ہم نے جناب محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور تم جو کچھ اپنی زندگی میں کرتے ہو اس کی ہم خبر رکھتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جہاں ایک طرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، وہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس لیے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اگر ہم ان پر رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد، رسول ماننے کے بعد اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، دنیا کے اندر کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، ہم رسول کی امتی تو ہوں گے، لیکن ہمارا رسول کی ذات پر ایمان نہیں ہوگا، ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہماری ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہے جس چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا گیا، یعنی اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ مومن مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے جناب محمد رسول اللہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا رسول بنایا، اور اس اللہ کی جانب سے آپ رسول بنائے گئے جو سارے جہان کا، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنایا گیا جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، اسی نبی کے ذریعے تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اس جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ جسے اللہ رب العالمین نے نبی امی کا خطاب دیا، جو نبی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور تم اس جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ قرآن کی آیت کھلے طور پر اعلان کرتی ہے مومن مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم اپنی دنیاوی زندگی میں ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، جو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آؤ تو لے کر کے آؤ، اگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤ تو بچاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کو یہ کرنا ہے تو کرو تاکہ تم دنیا کی زندگی کے اندر پلا پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔
یہ ساری چیزیں، یہ قرآن کی آیات، محمد رسول اللہ کے فرامین، ہم تمام امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس دائرے سے ہم اور آپ ہٹتے ہیں، یعنی رسول کو رسول نہ مانیں، رسول کو اللہ کا بندہ نہ مانیں، ہم اپنے آپ میں کتنا بھی لاکھ اعلان کرتے رہیں کہ ہم مومن مسلمان ہیں، لیکن ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کامیاب ہونا ہے دنیاوی زندگی میں اور کامیاب ہونا ہے اخروی زندگی میں، تو لے کر کے جاؤ محمد رسول اللہ کا پیغام کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے، محمد رسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا خاص فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی آیا کرتی تھی۔ یہ لے کر کے جائیے۔ اب اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم یہ چیز سمجھ لیں تاکہ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے متعلق جذبات پیدا ہوں، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے دنیا اور اخروی زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، توبہ لمن رآنی وآمن بی، خوشحالی ہے اس شخص کے لیے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کا دور پایا، جنہیں ہم اور آپ نبی کے صحابہ کہتے ہیں، یعنی نبی کی صحبت میں زندگی گزارنے والے لوگ۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، توبہ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ لیکن ان صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں آئے اور قیامت تک آئیں گے، اگر وہ بنا دیکھے جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر ایمان لے کر کے آتے ہیں تو ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان، وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوشخبری ہے، بشارت ہے اور سعادت کی بات ہے 7 مرتبہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پہلے بارے میں پہلی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف 1 مرتبہ خوشخبری ہے، 1 مرتبہ بشارت ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کر کے آئے۔ لیکن بات کی بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 7 مرتبہ بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، لمن لم یرنی بی، لمن لم یرنی وآمن بی، جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا ہے، ہم نبی کی تعلیمات کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ نبی کے فرمان کی روشنی میں ہم 7 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ کیا یہ چیز کم ہے؟ یہ کامیابی کم ہے؟ لیکن افسوس اس وقت ہو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جاننے کے بعد اپنی اہمیت کو نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اپنی منمانی زندگی میں لے کر کے چلے جائیں۔ اگر ہم رسول پر ایمان رکھنے کے بعد رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہے، 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، نہیں دیکھنے کے بعد بھی میرے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے۔ اور یہی چیز ایمان ہے، یہی چیز ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ جو چیز تعلیمات کی روشنی میں ہمیں حق نظر آئے اس کو ماننا ہے، گرچہ ہمارے خلاف ہو۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہمارا یقین ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد، ہمارا یقین ہے محمد رسول اللہ کے فرمان کو پڑھنے کے بعد کہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنا رسول بنایا ہے، اور اگر ہم اس کی بات مانیں گے دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، اس کی باتوں کو ٹھکرا دیں گے دنیا اور آخرت میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہماری ذلت اور رسوائی کے لیے بات کافی ہوگی۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے فرامین میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے بیان کر رہے ہیں۔
لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي ارسلت به. جس شخص نے امت کے لوگوں میں سے میری بات کو سنا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس نے میرے متعلق سنا اور وہ وفات پا گیا، لیکن جس چیز کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا تھا اس پر ایمان نہیں لایا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ کی جان ہے، امت کے لوگوں میں سے جس نے میرے بارے میں سنا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور اس چیز پر ایمان نہیں لے کر کے آیا جو چیز مجھے دی گئی، اور وہ اس حالت میں وفات پا جاتا ہے، انہو کان من اصحاب النار، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. بربادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیاوی زندگی کے حالات کو دیکھ کر کے لگتا ہے مسلمان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر تنزلی کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ دنیاوی زندگی میں بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، بڑے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ان کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کیا ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. یہ چیز آتی ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر کے کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا. آپ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے رسول سے محبت کا اعلان کیا ہے، رسول سے محبت کا اظہار کیا ہے، رسول کے نام پر اپنی جانوں کو قربان دینے کے لیے آپ تیار ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور رہی ان دنیاوی پرست لوگوں کی بات، یہ آج دنیا کے اندر ہمارے یہاں نظر آتے ہیں کہ یہ امیر ہے، یہ خوشحال ہیں. ان سے کہیں زیادہ امیر اور خوشحال لوگ گزر گئے. ہم جانتے ہیں فرعون و شداد و حامان و قارون کی تاریخ کو، تو کیا وہ ہم ایمان لانے والوں سے بہتر تھے؟ نہیں. وہ دنیا کے اندر تھے، حکمران تھے، وہ بادشاہ، لیکن کل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ جائیں گے، ایک طرف فرعون بھی ہوگا، قارون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، شداد بھی ہوگے. ان سب کو اللہ تعالیٰ ذلیل رسوا کر کے جہنم میں پھینک رہا ہوگا. ایک پٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والا، ایک پھوس کی جھونپڑی میں زندگی گزارنے والا، نبی پر ایمان لانے والا شخص جنت کے دروازے پر جا رہا ہوگا. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، یہ ہم اور آپ کبھی اپنے دماغ میں نہیں لاتے. ہم دنیاوی حالات کو دیکھ کر کے جج کرتے ہیں، دنیاوی حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں ہم نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بشارتیں سنائی گئی ہیں، ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اور جو لوگ جناب محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لے کر کے آئے انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، تو وہ جہنمی ہے. اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، دنیا کے لوگوں، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے تو جنت ہے. وہ آج عیش کی زندگی گزارے، ان کو دیکھ کر کے مایوس نہیں ہونا. آپ یہ سوچنا کہ ہم ایمان والے ہیں، اپنی تعظیم خود نہ کھو دینا، اپنی نظروں میں خود نہ گر جانا، بلکہ یہ سوچنا میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤں گا. اگر دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے قیامت کے دن میں کبھی رسوا نہیں ہوں گا. یہ لے کر کے اٹھیے گا. آج یہ تعلیمات اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجئے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے لوگوں میں نہیں ہے لوگ نمازی، دنیا کے لوگوں میں نہیں ہے لوگ تہجد گزار، دنیا کے لوگوں میں نہیں ہے لوگ اسلام کے پابند، لیکن دنیا کے آج موجودہ مناظر کو دیکھ کر کے لگتا ہے محمد رسول اللہ کے ماننے والے موجود ہیں. آج محمد رسول اللہ کے نام پر جب دنیا کے حالات میں کچھ ہوتا ہے، جس نے کبھی محمد رسول اللہ کے نام پر نمازیں نہیں پڑھی، محمد رسول اللہ کے نام پر کبھی اس نے اور دیگر خیر کی کام نہیں کی، اس کے سمجھ میں وہ تعلیمات نہیں آئی، لیکن جہاں جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی بات آئی، وہ پہنچتا ہے روڈوں پر، وہ پہنچتا ہے سڑکوں پر، اور نبی کے نام پر اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیا اس کے اندر محمد رسول اللہ کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی محبت کا جذبہ نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس کو جنت نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ
کہ وہ محمد रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को लोगों के सामने उनके जुल्म को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। एक दिन आएगा कि वो मस्जिदों को भी आबाद करेगा, एक दिन आएगा कि इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होगा इंशाअल्लाह, एक दिन आएगा वो कि वो मस्जिदों में नजर आएगा, एक दिन आएगा कि वो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगा, कुरान की तिलावत करने वाला बनेगा। हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए। या इलाही, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, नबी की तौहीन करने वाले लोगों के खिलाफ आज नबी की शान को लेकर के खड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा होने वाला बना दे। लेकिन हम क्या करते हैं? ये इसकी दाढ़ी नहीं है, ये गुटखे खाता है, ये पान तंबाकू का सारी चीजें करता है। मैं मानता हूं वो गुनाहगार है, वो बदकार है, लेकिन उसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के ये जज्बा है, ईमान की कहीं ना कहीं उसके अंदर ये मिठास पाई जाती है। नहीं देखा है उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन जब जालिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ जुबान दराजियां करते हैं, वो पहुंच जाता है उनकी जुबानें खींचने के लिए। ये जज्बा ईमान की वजह से आता है, उसके अंदर ईमान है। बस मसला ये है, थोड़ा रास्ते से भटका हुआ है। आज हम नमाज की पाबंदी करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सारी उम्मत के लोगों को जो नबी से मोहब्बत के इजहार में अपने जज्बात को जाहिर करते हैं, इन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर भी अमल पैरा होने वाला बना। हम कर सकते हैं नहीं? अगर ये सोच लेकर के उठेंगे, हमारे दिलों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो तब्दील होगी। और फिर हमारे तमाम मुसलमान भाई दुनिया के किसी भी कोने और खित्ते में रहने वाले हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां अल्लाह का बंदा मानेंगे, रसूल मानेंगे, ईमान को कबूल करेंगे, तो वही मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा होने का जज्बा भी इंशाअल्लाह उनके अंदर पैदा होगा। यकीन कीजिए, होगा इंशाअल्लाह।